إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کو سال میں 2 عیدیں عطا کی گئی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری یہ عید الاضحیٰ ہے جس میں ہم قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور ان ایام میں جن کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، جس میں حجاج کرام اپنے دن منا میں گزارتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دنوں کو ایام و اکل و شرب قرار دیا ہے، کھانے پینے کے دن۔ اسی وجہ سے اہل علم اتفاقی طور پر یہ مسئلہ ذکر کرتے ہیں کہ ان دنوں میں 11, 12 اور 13 کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دنوں کے ساتھ ساتھ جو شخص ایام بیض کے روزے رکھتا ہے وہ بھی 13 تاریخ کا روزہ اس مہینے صحیح بات یہ ہے کہ نہیں رکھے گا، اور اپنے 3 دن وہ بقیہ کسی ایک دن کو ملا کر پورے کر سکتا ہے۔ یہ دن اللہ کے ذکر کے دن ہے، 11, 12 اور 13 خصوصی طور پر۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ یا ایام معلومات، یہ ایام معلومات جو ہے یہ 11, 12 اور 13 جس میں حجاج اکرام بھی خاص طور پر تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور غیر حجاج کے لیے بھی تکبیرات عمومی طور پر بآواز بلند پڑھنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ کے نام کو واضح کرنا، یہ ان دنوں کے اندر مشروع ہے۔ چونکہ یہ عید قربانی کی عید ہے، اور تقریباً جس کے پاس بھی استطاعت موجود ہے، صاحب استطاعت ہے، طاقت ہے، وہ قربانی کا اہتمام کرتا ہی ہے۔ بعض اوقات یہ قربانی کا اہتمام بچوں کی رغبت اور شوق پورا کرنے کے لیے کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات اپنے اسٹیٹس کو، اپنے نام کو ظاہر کرنے کے لیے اس قربانی کا اہتمام کر لیا جاتا ہے، لیکن قربانی بارگاہ الہی میں وہی قبول ہوتی ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، اس کی رضا کے لیے اس جانور کو ذبح کیا جائے۔ اسی لیے جانور کے ذبح کرنے کے بعد اگر ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، ہماری نیت رضا الہی نہیں ہوتی، ہماری نیت، ہمارا قصد عبادت نہیں ہوتی، تو عام طور پہ
اس قربانی کے بعد جو معاملات پیش آتے ہیں وہ اسلام کی روح کے منافی ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ سبھی باہر سے مسجد میں تشریف لائے ہیں، راستوں کی، سڑکوں کی، گھروں کے باہر کی حالت آپ سب نے ملاحظہ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ خاص طور پر ارشاد فرمائے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی آخرت اور اللہ کے دن پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں رہتا۔ ایک شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا یتقلب فی الجنہ، جنت میں گھوم پھر رہا تھا۔ اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے مسجد سے تنکے کو، کچرے کو باہر نکال کے پھینک دیا تھا۔ ایک اور شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس نے راستے میں پڑا ہوا ایک کانٹا جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا تھا، راستے کی رکاوٹ تھا، اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کی فشکر اللہ سعیہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، اس کو معاف کر دیا، اس کو بخش دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، جو شخص راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالتا ہے، جو شخص راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، چاہے وہ دین اسلام کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ سمجھ لے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والا اگر جنت میں جا سکتا ہے تو راستے میں تکلیف ڈالنے والا کہاں جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، سوچ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ چونکہ عبادت ہے، چونکہ اللہ کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو عبادت اور اللہ کے لیے کام کرنا مجھے اور آپ کو یہ جواز فراہم کر دیتا ہے کہ ہمارا جو جی میں آئے کریں، جس سے راستے میں لوگوں کو، پڑوسیوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف ہو، چونکہ عبادت ہے تو ان کو تکلیف برداشت کرنی چاہیے۔ عبادت مجھے حق دیتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زندگی کے حوالے سے بے شمار دلائل موجود ہیں جن کا ذکر کا وقت نہیں ہے، کہ آپ کی سیرت پوری اس چیز پر منحصر ہے کہ عبادت بھی آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن سکے۔ کہیں کوئی سو رہا ہو، عمومی جرنل کوئی محفل ہو، کہیں کوئی سو رہا ہے، وہاں پر باواز بلند تلاوت کرنا بھی مناسب عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا، اس کے قریب بھی نہیں گئے طواف کے دوران، حالانکہ یہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس پر زیادہ اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو میرے جانے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو۔ اس لیے ان چیزوں کی رعایت کرنا، ان چیزوں کا خیال کرنا، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، اس نظافت کا خیال رکھنا، یہ اسلامی حکم ہے، عبادت ہے اللہ کی۔ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، جس طرح قربانی ایک اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آغاز میں اپنے اس عمل کے اندر ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کہ عبادت میں کر کیوں رہا ہوں۔ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جہاں اس کے اوپر لاکھوں روپے میں نے خرچ کر دیے ہیں قربانی کے اوپر، تو اس کے اوپر تھوڑا پیسہ اور خرچ کر کے نظافت اور صفائی کا اہتمام بھی میں پورا کر سکتا ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اور یہ بھی عبادت ہے اگر منشا آغاز یہاں سے ہو۔ قربانی کے بعد یہ دن ہمارے بڑے خوبصورت دن ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کے یہ بڑے خوبصورت دن ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے ذکر کیا جو کسی ملک کے دورے پر گئے، وہاں انہوں نے خصوصی اہتمام کیا کہ جو ان کا میزبان تھا اس سے کہا کہ مجھے اپنے کسی پکے کافر دوست کے گھر لے کر جاؤ جو مسلمان نہ ہو، اور وہ بھی گورا، کوئی اس کا اسلام سے، بر صغیر یا کسی بھی اسلامی ملک کی ثقافت سے کوئی تعلق نہ ہو، میں ان کا رہن سہن دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیر لمبی بات ہے، اس کی جو اس گورے سے گفتگو ہوئی، اس کافر سے جو گفتگو ہوئی کہ مسلمانوں میں اور تم میں کیا فرق تم نے محسوس کیا، اس نے جہاں 4-5 باتیں ذکر کی، 2 باتیں بڑی قابل غور تھی۔ اس نے کہا مسلمانوں میں اور ہم میں بہت سارے فرق ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ مسلمان ہم میں ان چیزوں میں بہتر ہے۔ ایک ہے عمومی طور پہ صفائی ستھرائی کا اہتمام،
جو عام طور پہ ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ جانتے ہیں استنجا کے مسائل، طہارت کے مسائل، وضو کے مسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے اور ان کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ محفل، خاندان، تعلق، رشتہ داریاں مضبوط نہیں ہیں. جیسے یہ مسلمانوں کے یہاں ہیں، خالہ، چاچا، تایا، ماموں، ان کی اولادیں، کزنز، ملنا جلنا، کوئی میت ہو جائے، کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو سب کے سب آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جو تعلق ہے یہ ہمارے ہاں مفقود ہے. یہ چیز جو ہے الحمدللہ ان دنوں کے اندر اس کا مظہر ہم دیکھتے ہیں. ہم آج کل جو ہماری زندگی ہے وہ تو ہے ایک ڈیجیٹل زندگی. ہم ایک موبائل کے اور چند یہ جو ایپس آ گئی ہیں، واٹس ایپ اور اس طرح کے پروگرامز، ان کے اسیر ہو چکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں، ان کے شکنجوں میں بن چکے ہیں. تعزیت بھی اس پر ہے، مبارکباد بھی اس پر ہے، خوشی بھی اس پر ہے، غمی بھی اس پر ہے، ماں باپ کی یاد بھی اس پر ہے، فادرز ڈے، مدرز ڈے وہ بھی اسی پر ہے. چاہے اپنی اصلی زندگی میں ہم اپنے ماں باپ کو شاید صحیح معنی میں دیکھتے بھی نہ ہوں، الحمدللہ ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ میں موقع فراہم کرتا ہے. ایک روایت ہے، ایک ثقافت ہے، اور یہ بڑی اچھی ثقافت ہے. اسلام کی نظر میں پسندیدہ ثقافت ہے کہ ان دنوں میں اکٹھا ہوا جائے، ان دنوں میں ملا جائے، ان دنوں میں بیٹھا جائے. خوشی کا اظہار السرور والفرح، یہ جو شعائر ہیں مسلمانوں کے، جو شعائر انہیں کہتے ہیں، جو علامت ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، کھل کر نظر سامنے آتے ہیں. یہ مسلمانوں کی عید ان کا ایک شعیرہ ہے جو ایک سامنے نظر آتا ہے، اور نظر اس انداز میں آئے کہ سب کو پتہ چلے ہماری عید ہے اور ہم اپنی عید پر اکٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنی عید پر ملتے ہیں. اللہ کی توفیق سے قربانی ان دنوں میں ہوتی ہے، لوگ اپنے خاندانوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، دعوتوں کا اہتمام ہوتا ہے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیے، دعوت پر بلانا، عید پر نہیں، عمومی طور پر بلانا اور دعوت کو قبول کرنا، ان دونوں چیزوں کے اندر ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. کسی مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کے شہر کا نہیں ہے، باہر سے آیا ہے. جو باہر سے مہمان آیا ہے اس کے لیے تو میزبان کے لیے شریعت نے لازم قرار دیا کہ اس کی میزبانی کرو. پہلے ایک رات اور ایک دن تو تم پر لازمی ہے، اور اس کے بعد 2 دن اور 3 دن پورے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الضیافۃ ثلاثۃ ایام، یہ مہمان نوازی 3 دن تک ہوتی ہے. اس کے بعد اس میں مہمان نوازی بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، اور جائزہ بھی ہے. صحابہ نے پوچھا جائزہ کیا ہے؟ فرمایا 1 دن 1 رات تو لازمی ہے، اس کے بعد جو وہ رہے گا 2 دن وہ صدقہ ہے. اس کے بعد مہمان کو بھی چاہیے کہ اپنے میزبان پر بوجھ نہ بنے. یہ تو جو ہے وہ باہر سے آیا ہے. ایک وہ ہے جو آپ کے اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے. یہ جو آپ کا ایک خاندانی مربوط نظام ہے جس میں ایک دوسرے کے دکھ، درد اور تکلیف کا احساس کیا جاتا ہے، بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے. کیونکہ آج کی اب جو ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے ہماری، جس کی تربیت زیادہ تر سوشل میڈیا پر ہوئی یا ایسے اسکول اور کالجز میں ہوئی جہاں پر آپ کی اور میری اس ثقافت کو، اس رواج کو اور اس محبت والے نظام کو کھینچنے کی، کمزور کرنے کی کوشش، ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں رشتہ داری سے زیادہ انسان اپنی سوشل ورکر بن کے رہنا اور دنیا کے دوسرے معاملات کو نپٹانا بہتر سمجھتا ہے. رشتہ داری کے اوپر مذاق اور لطیفے بنا کر اس کو ایسا بوجھ بنا کے پیش کر دیا گیا ہے کہ جس میں رشتہ داری کا مذاق بن گیا ہے، جس میں ایک بچے کو اب اپنے رشتہ داروں سے تکلیف ہوتی ہے، بوجھ لگتے ہیں رشتہ دار، ایک ذہنی اذیت اور کوفت محسوس کرتا ہے کسی خاندانی محفل اور گیدرنگ میں بیٹھنے سے بچہ. یہ کچھ ماحول کا بھی اثر ہے، لیکن اپنے اس خاندانی نظام کو، اپنے سسٹم کو بچائیے، اس محبت کو اپنے اندر پیدا کیجیے، درگزر بھی کیجیے اور ملیے جلیے. آج کل رہ کیا گیا ہے؟ یہی دن ہوتے ہیں ملنے کے، باقی پورا سال میں اور آپ، ہم سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہوتے ہیں، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. تو ان دنوں کے اندر یہ جو ضیافت ہے خاص طور پر یہ رشتہ داروں کی، اس کو ذرا خوبصورت انداز میں سمجھیے کہ ہوتی کس طریقے سے ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے راستے میں، اور دوپہر کا وقت تھا،
یہ وقت عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے نہیں ہیں. تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی ملے. ان سے بھی پوچھا تم لوگ اس وقت باہر خیریت ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک کی بہت شدت ہے اور بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکل آئے کہ کیا کریں. فرمایا یہی وجہ تو میرے ساتھ بھی ہے, مجھے بھی شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی, میں بھی گھر سے باہر نکلا ہوں. چلو اللہ کوئی آسانی کرتا ہے. اپنے ایک جاننے والے انصاری کے گھر پہنچے. اب اس انصاری کے گھر جب پہنچے وہ خود تھا نہیں, بیوی کو پتا چلا. بیوی نے مہمان چونکہ جس قسم کے تھے ان کے لیے فوراً مہمان نوازی کے لیے تیاری کی گئی. ان کے لیے دروازہ کھول دیا گیا, ان کو بٹھایا گیا. شوہر کے متعلق بتایا کہ وہ ہمارے گھر کے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں, میٹھا پانی. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. وہ انصاری صحابی جب آئے ان کو بھی دیکھ کر خوشی کے مارے عجیب ان کا احساس اور ادراک کو آپ سوچ سکتے ہیں. جس انسان کے پاس ایمانی طاقت اور جذبہ ہو ہم میں سے, وہ ادراک کر سکتا ہے کہ اچانک اگر اس کے گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کے ساتھ تشریف لے آئیں تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. وہ بھی وہی کیفیت اس صحابی کی تھی, خوشی سے پھولے نہیں سما رہا. فوراً پہلے جو حاضر تھا کچھ کھجور, گھی, روٹی جو مکس کر کے بناتے ہیں وہ تو فوراً ہی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مہمان نوازی میں پیش کی. پھر فوراً بکری ذبح کی. بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر لے کر آیا اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. وہ پکانے میں دیر تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک تشریف لائے تھے, تو اس سے پہلے ہی سٹارٹر کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ چیزیں, مہمان نوازی کے آداب ذرا سا سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چیزیں کھائیں, اس وقت کھاتے ہوئے ابو بکر اور عمر سے آپ نے بے شمار بار یہ آیت سنی ہوگی, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے کل قیامت کے دن ان نعمتوں کا سوال ہوگا. اتنی بھوک کی شدت میں انسان کھانا کھا رہا ہو اور اس کو یہ کہا جائے کہ کل قیامت کے دن تم سے اس ایک ایک نوالے کا سوال ہوگا, سوچئے کیا کیفیت بنے گی انسان کی. تو مہمان نوازی ہوتی بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ نے اگر ہمیں عطا کیا ہے, اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے, تو ہم بھی تھوڑا ان دنوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں. آج اس دور میں, اس ٹائم پر, خاص طور پہ اس سال جس قسم کے لوگوں کے حالات بن چکے ہیں, آپ کے بہت سے عزیز و اقارب, رشتہ دار, جان پہچان کے لوگ جن کے پاس پہلے قربانیاں ہوا کرتی تھیں, شاید وہ اس سال نہ کر رہے ہوں. ان کا خیال کرنا, ان کا اہتمام کرنا, ان تک اللہ کی اس نعمت کو پہنچانا, اور خود بھی کھاتے ہوئے سوچنا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے, کیونکہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ یہ آیا کہاں سے, اور اس کے کھانے کے بعد اس کا میں نے حق کس طریقے سے ادا کیا. تو یہ مہمان نوازی کے آداب ہیں, یہ مہمان نوازی کا طریقہ ہے, جس کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. بڑا خوبصورت انداز ہے, تھوڑا سا مہمان نوازی کا طریقہ سمجھیں. اور وہ انداز یہ ہے, فرشتے آئے تھے. اللہ تعالیٰ کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر آ گئی ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما, وہ ان کے گھر میں تشریف لائے, ان کے پاس آئے, انہوں نے آ کر سلام کیا. قال سلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا. یہ ہے انداز ملاقات, انداز گفتگو, ایک دوسرے کے ساتھ مہمان اور میزبان کا ملنا. آغاز کچھ کھلانے پلانے سے پہلے انسان کی زبان بتا دیتی ہے, انسان کا انداز اور اسلوب بتا دیتا ہے کہ وہ کس طریقے سے چاہت اور محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. ان دنوں کے اندر خاندانوں کا, رشتہ داروں کا آپس میں ملنا, یہ ایک اسلام کا میں نے ذکر کیا شعیرہ ہے, محبت کا اظہار, خوشی کا اظہار. تو اس میں جہاں مہمان نوازی کے آداب ہیں, وہاں زبان کے بھی آداب ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ جب انسان ملے تو اس کا انداز اور اسلوب محبت والا, لہجہ اور کردار بھی ایسا ہو کہ جس سے اگلے کو اس سے محبت کی خوشبو آنی چاہیے, میل جول اور تعلق کے اندر مضبوطی پیدا ہونی چاہیے. سلام و دعا کے بعد فراغ الی اہلہ فجاء برجل سمین, اپنے گھر والوں کی طرف گئے فوراً بھاگ کر, وہاں جا کر بچڑا ذبح کیا. بچڑا ذبح کر کے اسے بھون کر لائے, پتھر کے اوپر آگ پر اسے بھنا ہوا گوشت بنا کر اپنے مہمانوں کے پاس لے کر آئے. فقربہ الیہم, ان کے سامنے لا کر رکھا. اس میں بھی اہل تفسیر لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کے آداب یہ ہیں کہ میزبان کو چاہیے کھانا مہمان کے قریب لا کر رکھے, مہمان سے دور کھانا نہ ہو کہ اس کو اٹھ کے جانا پڑے. جیسے ہمارے یہاں بھی ایک رواج بن گیا شادیوں میں, بوفے جو سسٹم ہوتا ہے کہ اٹھ کر جا کر لیں. بہرحال کوئی حرام نہیں ہے, لیکن مہمان نوازی کا حق پورا ہو جاتا ہے, ادب پورا ہو جاتا ہے کہ آپ مہمان کو عزت کے ساتھ بٹھا کر کھلائیں. مہمان ہے, وہ عبادت ہے نا, میں نے ذکر کیا مہمان کی مہمان نوازی
عبادت ہے رب تعالیٰ کی، اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ میں کیوں کسی کی عزت کروں؟ اس لیے کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اس موقع پر ان کی ایسے عزت کرنے کا۔ ان کے سامنے پیش کر دیا، پھر کہا کھا کیوں نہیں رہے؟ وہ تو بعد میں عقدہ کھلا، بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ یہ تو فرشتے ہیں، یہ کھانا پینا ان کی زندگی کی غذا ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک بچڑا ذبح ہو گیا ایک ایسے مہمان کے لیے جس نے کھانا ہی نہیں تھا، اس سے پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا۔ جو خاص طور پر میں بھی آپ کے شہر کا ہوں، ہمارا یہ شہر ویسے ان چیزوں میں تھوڑا سا بدنام ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں چائے لیں گے، ٹھنڈا لیں گے، گرم چلے گا، ٹھنڈا چلے گا، اور بعض اوقات پوچھنے میں کہانی ختم ہو جاتی ہے، یا تھوڑا بہت آپشن دو ہی دے کر، تو اس کو مقصود یہی ہوتا ہے کہ بس یہی دو آپشن ہیں، ان میں سے کوئی ایک لے کے اور بات پوری ہو جائے گی، آگے کوئی کہانی مزید جائے گی نہیں۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے دروازوں کو ہمیں کھولنا چاہیے، تھوڑا سا وسعت کشادگی اپنے ماحول کے اندر آہستہ آہستہ پیدا کرنی چاہیے، جس سے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبتیں مزید بڑھ جائیں۔ عبادت ہے اللہ کی، مہمان نوازی عبادت ہے، اور خاص طور پر یہ دن انہی مہمان نوازی کے دن ہے، ایک دوسرے سے تعلق اور رشتہ داری نبھانے کے دن ہے۔ تو جب انسان اس طریقے سے ملتا ہے، جلتا ہے، اس طریقے سے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی انسان کی زندگی میں آگے بڑھتی ہیں۔ جو دعوت قبول کرے، جو کسی کے گھر جائے، جو مہمان ہے، اس کے لیے بھی شریعت کا بتایا ہوا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ سعد بن عبادہ کے بیٹے ہیں قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ گئے، خیر نماز کا وقت آیا تو ان کو کہا نماز پڑھائی، انہوں نے کہا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ کے علاقے کا امیر ہے، نماز پڑھانے کے لیے آپ کا اپنا امام ہے، وہ نماز پڑھائے گا، میرا حق تھوڑی ہے کہ میں نماز پڑھاؤں۔ تو اس وقت وہاں پر موجود ایک صحابی نے حدیث بیان فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ انسان الرجل احق بصدر دارہ وبصدر فراشہ، انسان جو ہے وہ خود اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ اس کا اپنی سواری میں کہاں بیٹھنا ہے، اپنے بستر پر کہاں بیٹھنا ہے، کون سی جگہ ہے، صدارت کا وہ زیادہ حقدار ہے، جو مین جگہ ہوتی ہے اس کا وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے علاقے کی مسجد کی امامت کا بھی وہی حقدار ہے جو اس علاقے کا امام، اس مسجد کا امام۔ جب کسی کے گھر جائیں وہ جہاں بیٹھنے کا کہے، جس جگہ بٹھائے وہیں بیٹھے، اس کو پتا ہے کہ مہمان کہاں بیٹھنا چاہیے، تو آپ اور میں اگر کہیں مہمان بنے جہاں بٹھایا جائے اس طرح بیٹھیں، نگاہوں کو انسان نیچے رکھے، اور واپس نکلنے کے بعد اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ کسی قسم کا کوئی تبصرہ اس کی مہمان نوازی پر، اس کے آداب اور اخلاق پر، یہ مجھے بطور مہمان زیب نہیں دیتا۔ ہمارے تبصرے ہوتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کسی کے یہاں مہمان بن کے چلے جائیں، کسی کی شادی میں چلے جائیں تو تبصرے میرے اور آپ کے بھی ہوتے ہیں، کھانے پر بھی ہوتے ہیں، شادی ہال پر بھی ہوتے ہیں، بیٹھنے کے طریقے پر بھی ہوتے ہیں، کھانا پیش کرنے کے انداز پر بھی ہوتے ہیں، کھانے کے ذائقے پر بھی ہوتے ہیں، ایک ایک چیز کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو میزبان ہوتا ہے اس کے کیفیت کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کیفیت سے، کس کرب میں، یا سادے الفاظ میں کہوں تو کس عذاب میں گزر رہا ہے، اس کے اوپر تکلیف کیسی بیت رہی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان چیزوں کا، آداب کا اور اہتمام کا خیال رکھنا چاہیے۔ بڑے مبارک دن ہیں، اور یہ عشرہ ذی الحج کے بعد اعظم ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پورے سال میں سب سے عظیم ترین دن یوم النحر تھا جو ہمارا کل گزر گیا، قربانی کا دن۔ پھر یہ یوم القر، یہ وہ ایام جس میں حجاج کرام منا میں ٹھہرتے ہیں، ایام التشریق، یہ آج جیسے 11 ہے، کل 12 ہے، پرسوں 13 ہے، یہ افضل ترین دنوں میں سے ہے، جس میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے، آپ قربانی بھی کر رہے ہیں، آپ اس قربانی کا صدقہ بھی کر رہے ہیں، آپ اس قربانی کو ہدیہ بھی کر رہے ہیں، آپ اس قربانی کے گوشت کو استعمال بھی کر رہے ہیں، آپ اس قربانی کے گوشت کو ذخیرہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس قربانی کے حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس عید پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کرتا ہے ایک ہمیں نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے سوال کیا، مانگا، تو آپ نے اسے ایک روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ کوئی شخص آیا، وہ بھی سائل تھا، مانگنے والا تھا، لیکن اس کا لباس، اس کی حیت، اس کا وقار، اس کو دیکھ کر آپ نے اس کو بٹھانے کا حکم دیا اور اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا۔ تو آپ سے سوال ہوا کہ ایک کو آپ نے روٹی ہاتھ میں پکڑا دی اور ایک کو بٹھا کر کھلایا، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے سنا ہوا ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ انزل الناس منازلہم، جو آدمی جس رتبے کا ہو اس کے حساب سے اس کو انسان کو عزت دینی چاہیے۔ جو جس رتبے والا ہو، جو جس حیثیت والا ہو، تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مراتب اور حیثیت تعین کی ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں سوال ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، اللہ نے کیا کا جواب نہیں دیا، کہاں کا جواب دیا؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کوئی بھی خیر کرتے ہو، زبانی خیر ہو، وہ فعلی خیر ہو، وہ مالی خیر ہو، بھلائی ہو، نیکی ہو، فللوالدین والاقربین والیتامى، تو اس کے سب سے پہلے حقدار والدین ہیں، اس کے سب سے پہلے حقدار قریبی رشتہ دار ہیں، پھر والیتامى والمساکین وابن السبیل، پھر یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے اور مسافر بھی ہے۔ لیکن مراتب ہیں، جو جس مرتبے کا ہو اس کو اسی مرتبے کے حساب سے انسان کو پروٹوکول دینا چاہیے۔ یہ پروٹوکول دینا، یہ مقام اور مرتبہ دینا جو جس حیثیت کا ہے، یہ ہمیں شریعت کی بتائی ہوئی تعلیم ہے۔ اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مقامات دی ہیں، ان من اجلال اللہ تعالیٰ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کے جلال اور عظمت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ہی جلال اور عظمت کے اندر کی یہ چیز ہے کہ انسان اللہ کی عظمت کا احترام کر رہا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کسی مسلمان بزرگ کا عزت کرے، احترام کرے، کسی حامل القرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے اس کی عزت اور احترام کرے۔ تو اس طرح یہ جو پروٹوکولز ہیں ان کا بھی انسان مہمان نوازی کے اندر، ان دنوں کے اندر خیال رکھتا ہے اور اسی اعتبار سے چلتا ہے۔ آپ کے جو سامنے بیٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں ان سے جا کر ملیے، یہ ڈیجیٹل زندگی سے باہر آئیے، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور فیس بک سے باہر نکلیے۔ عید کی مبارکباد اس پر آپ کے میرے موبائل میں اس وقت اٹھائیے، ہزاروں سب کے موبائل میں میسیجز ہوں گے عید مبارک کے، اور میں بھی بھیج رہا ہوں، آپ بھی بھیج رہے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے رشتہ دار ہیں، جو عزیز و اقارب ہیں، جو والدین ہیں، جو اولادیں ہیں، جو تایا چچا ہیں، جو دیگر رشتہ دار ہیں، یہ عید مبارک کا میسج بھیج کر حق پورا نہیں ہوتا، جانا پڑتا ہے، ان کے پاس جائیے۔ یہ حق، یہ پروٹوکول دینا ہمیں شریعت کی تعلیم ہے، ان کے پاس جائے انسان، اور جب ان کے پاس بیٹھا ہو تو فزیکلی انسان جس کے پاس بیٹھا ہے اس کا حق زیادہ ہے بنسبت موبائل والے کے، کہ جو موبائل پہ آپ سے کانٹیکٹ کر رہا ہے اس کو بعد میں نپٹائیے، جو کال کر رہا ہے اس کی کال بعد میں سنیے، اس کو جواب بعد میں دیجیے، پہلے حق ان کا ہے جن کے سامنے ہم بیٹھے ہیں۔ تو یہ پروٹوکول کے حساب سے جب انسان چلتا ہے، بڑی اللہ کی دی ہوئی رحمت، برکت اس زندگی کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ان حقوق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔